یہ کھانا بھی کیسی عجیب چیز ہے، کھائیں تو جسم کی غذا، نہ کھائیں تو روح کی غذا ہے۔ اقبال نے اسی لیے کہا نا، اے طائر لہوتی اس رزق سے آتی ہی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، اے طائر لہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ہے۔ جو بندہ کھانے پینے میں لگا رہے ہیں، روح کی فکر نہ کرے، وہ انوار و تجلیات کی بارشوں کو حاصل ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اقبال کہتا ہے کہ اس رزق سے پھر موت ہی اچھی ہے۔ اے طائر لہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی ہے۔ جو بندہ صرف کھانے پینے میں لگا رہا نا، اس کی روح کبھی بھی بلندیوں پہ نہیں پہنچ سکتی، اور روح اسی کی بلندیوں پہ پہنچتی ہے جو اس جسم کے ساتھ ساتھ روح کی بھی فکر کرتا ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ نماز۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا، درود و سلام پڑھنا۔ اس سے روح کیا ہوتی ہے؟ منور ہوتی ہے۔ اور جب روح منور ہو جائے نا، جب روح طاقتور ہو جائے نا، پھر اللہ اسے یہ کمال عطا فرماتا ہے، بندہ پھر وہ دیکھتا ہے جو عام بندہ نہیں دیکھتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بندے کے پوچھنے پہ بتایا، اس نے پوچھا جناب تو ایسی بات بتائیں جس نے آپ کو بڑا حیران کیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ایک دن میں خانہ کعبہ کے طواف کے لیے حاضر ہوا نا، تو میں نے دیکھا ایک بندہ کعبے کے ساتھ ٹیک لگا کے سر نیچے جھکا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس وقت بہت بڑے عالم حضرت شیخ عبد الرزاق رحمہ اللہ تعالی وہاں حرم میں درس دے رہے تھے۔ میں نے اسے جگایا، میں نے کہا اللہ کے بندے اٹھ، اتنے بڑے عالم حرم میں درس دے رہے ہیں، پہلے تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جا کے اس عالم اس محدث کا درس جا کے سن۔ ایسے عالم روز روز نہیں آتے، تو ایسے عالم کے درس کو جا کے سن۔ شیخ عبد الرزاق بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، ان سے جا کے فیض حاصل کر۔ وہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اسے یہ کہا، اسے جگایا، اسے ہلایا، تو اس نے میری طرف دیکھ کے نا کہا جو رزاق کی باتیں سنتا ہو اس کو عبد الرزاق کی باتیں سننے سے کیا۔ خضر علیہ السلام فرماتے میں اس کا یہ جواب سن کے حیران ہو گیا، تعجب میں مبتلا ہو گیا کہ اس نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا۔ میں نے کہا اس کا امتحان تو لیں۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں زندگی میں کبھی میری اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ میں اسے جانتا تھا، تو میں نے امتحان لینے کے لیے اس نے تو بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ دعوے میں سچا بھی ہے کہ نہیں۔ میں نے پوچھ لیا اچھا تو اگر اتنا ہی پہنچا ہوا ہے بتا من آنا میں کون ہوں۔ تو جو کہتے ہیں نا جو رزاق کی باتیں سنتا ہو اس کو عبد الرزاق کی باتیں سننے سے کیا، پہلے مجھے یہ تو بتا من آنا میں کون ہوں۔ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں اس بندے نے پھر اپنا سر نیچے کیا اور پھر اٹھایا اور کہا ان کان علم فراست حق، اگر علم فراست سچا ہے، حضور فرمایا اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو وہ بندہ کہتے ہیں ان کان علم فراست حق، اگر علم فراست سچا ہے تو میرا نور فراست یہ کہتا ہے انت خضر، تو خضر ہے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا واقعی میں خضر ہوں، یہ بتا مجھے یہ کمال کیسے حاصل ہوا۔ اس نے کہا یہ کمال مجھے اس لیے حاصل ہوا میں نے اپنی زندگی اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گزاری اور میں نے جسم سے زیادہ روح کی فکر کی۔ آج یہ اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی ہے، آنکھیں بند کروں پھر بھی کمال ہے، آنکھیں اٹھاؤں تو آنکھیں کھولوں تو پھر بھی کمال ہے۔
جن لوگوں کی ارواح منور ہوتی ہیں نا ان پہ انوار و تجلیات کی بارشیں موجود ہوتی ہیں، ان پہ انوار و تجلیات کی بارشیں نازل ہوتی رہتی ہیں، وہ اللہ کی خاص رحمتوں کو، اللہ کی خاص عطاؤں کو حاصل کرتے رہتے ہیں۔ یقیناً حضرت صوفی عبد الکریم نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ انہوں نے مسجد سے پیار کیا ہے، وہ خود بھی نمازی پھر نمازیں پڑھاتے رہے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے رہے ہیں اور دین متین کا کام کرتے رہے۔ یقیناً اس کام کی برکت سے اللہ نے ان کی روح کو منور کیا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر خاص رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صاحبزادگان کو، صاحبزادہ علی کریم صاحب کو اور عزیزم حافظ عاقب صاحب کو اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے بڑھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بھی روح کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ ہے نمازی بنو، ہے قرآن کی تلاوت روزانہ کا معمول بناؤ، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ یہ جو بندہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی بیماریوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے دل کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، اور یہ جہاں بھی کوئی موقع ملے کسی دینی مجلس میں جانے کا خوشی سے جایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب جنت کے باغات میں سے گزرو خوب چرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغات کیا ہیں؟ فرمایا حلق الذکر، اللہ کے ذکر کے حلقے ہیں، یہاں بندہ بیٹھ کے جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرے، یہ جنت کا باغ ہے۔ تو پھر وہاں شامل ہو کے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ ہو کی ضربیں لگانی چاہیے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔